بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی بے دینی، شراب نوشی، گانے گانے والیوں سے فحش اور گندے گانے سننا، قصہ گوئی، حرام خوری، بہن بھائی کا نکاح اور کتوں کے ساتھ کھیلنے کے واقعات سے کتب تواریخ بھری پڑی ہیں۔ واقعہ حرابی یزید کے ان سیاہ کرتوتوں میں سے ایک ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب اہل مدینہ نے یزید پلید کی بیعت کا انکار کر دیا اور قریش پر حضرت عبداللہ بن مطیع اور انصار پر حضرت عبداللہ بن خنزلہ کو امیر مقرر کر دیا، تو اس سال کے آغاز میں لوگ منبر کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے یزید کو یوں اتار دیا جیسے میں نے یہ پگڑی اتار دی، چنانچہ اس نے اپنے سر سے دستار اتار کر پھینک دی۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں نے یزید کو یوں اتار دیا جیسے میں نے یہ جوتی اتار دی، یہاں تک کہ وہاں بہت ساری جوتیاں اور پگڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اہل مدینہ نے یزید کے عامل کو جلا وطن کرنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ جب یزید کو قاصد کے ذریعے اہل مدینہ کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 سواروں اور 15,000 پیادوں کا لشکر دے کر اس کا امیر بنا کر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے روانہ کیا، اور ساتھ ہی اسے حکم جاری کیا کہ اہل مدینہ کو 3 بار میری دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی بات کو تسلیم کر لینا، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرنا، اور جب ان پر غالب آ جاؤ تو 3 روز تک مدینہ کو اپنی افواج کے لیے مباح کر دینا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مروان بن حکم کی جانب سے مسلم بن عقبہ کو مشورہ دیا گیا کہ اگر فتح چاہتے ہو تو مدینہ کے مشرق میں حرہ کے مقام پر اتر جاؤ۔ مسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور حرہ کے مقام پر اتر کر اہل مدینہ کو یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ اہل مدینہ نے انکار کر دیا۔ اہل مدینہ نے مسلم بن عقبہ اور اپنے درمیان خندق کھودی اور اپنی افواج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے پر ایک امیر مقرر کر دیا۔ جنگ ہوئی اور اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ یزید کے حکم کے مطابق امیر یزید نے 3 دن تک اپنی افواج کے لیے مقدس شہر مدینہ منورہ کو مباح کر دیا۔ ان افواج نے جو ظلم و ستم کیے ان کی فہرست کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع کے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، جس شخص کو پایا قتل کر کے اموال کو لوٹ لیا گیا۔ ایک عورت نے مسلم بن عقبہ کو کہا کہ میرا بیٹا تیرا قیدی ہے، اس کو رہا کر دو، میں تیری لونڈی بن جاؤں گی۔ مسلم نے اس عورت کے بیٹے کو لانے کا حکم دیا اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کا سر کاٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا کیا یہ کم نہیں ہے کہ تم زندہ ہو؟ یزیدی افواج نے مدینہ منورہ کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ ان ایام میں 1,000 عورتیں خاوندوں کے بغیر حاملہ ہوئیں۔ 700 کے قریب جلیل القدر حفاظ اور 1,000 کے قریب صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہ کرنے دی گئی۔ یہ تمام واقعات محمد حسیب القادری کی کتاب سیرت حضرت سیدنا امام حسین کے صفحہ نمبر 114 اور مفتی غلام رسول جماعتی کی کتاب تذکرہ امام حسین کے صفحہ نمبر 246 سے لیے گئے ہیں۔